بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الراضين المرضيين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد، فقد قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس، صلاة 51، وتعفير الجبين والتعفير للجبين، والخاتم باليمين، وبالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وزيارة 40 صلوات بر محمد وآل محمد۔ ارشاد حضرت ابو محمد حسن ابن علی الامام العسکری الزکی علیہم الصلاۃ والسلام، علامات مومن کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، 5 اس کے سمبلز ہیں یا سگنیفیکینٹس ہیں یا اس کی 5 پہچانیں ہیں۔ پہلی پہچان ہے صلاۃ 51، 51 رکعت شب و روز میں، 24 گھنٹے میں 51 رکعت نمازیں۔ ظاہر ہے اس میں 17 رکعت نماز واجبات یومیہ خمس، جو 5 نمازیں کہلاتی ہیں وہ ہیں، اور 34 رکعت جو ہے وہ اس کے نوافل اور نماز شب صلاۃ اللیل ملا کر 5 نمازوں کے نوافل اور نماز شب 8 رکعت نماز شب اور 2 شفع اور 1 وتر، یہ 11، اور باقی 23 رکعت جو آپ کی 5 نمازوں کی نوافل ہیں، مستحب نمازیں۔ یہ 51 رکعت نمازیں مومن کی ایک علامت ہے۔ ظاہر ہے
کہ جو واجبات ہیں ان میں اور مستحبات میں دو اعتبار سے فرق ہے۔ پہلا فرق واجبات اور مستحبات میں یہ ہے کہ واجبات وہ واجبات شرعی ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے ایک اپنے عبد اور اپنے بندے کے لیے بحیثیت مقام بندگی پر جو اس پر واجب قرار دیا ہے، یعنی جس کو وہ ترک کرے گا تو مستوجب عتاب اور گناہ اور مستوجب سزا اور عذاب ہوگا، یعنی اس کو سزا ملے گی، پنش کیا جائے گا۔ وعید ہے جس کے لیے، جس کو ترک کرنا جو ہے حرام ہے، گناہ ہے، خدا ناراض ہے، اور یہ طلب کی ہے بندگی، یہ ڈیو ہے، یہ واجب کیا ہے، اسے کہتے ہیں واجب، obligatory۔ یہ وہ ہے پریکٹسز۔ مگر مستحب وہ ہے کہ جس کو انجام دے تو رضائے پروردگار ہے، خوشنودی پروردگار ہے، نعمت پروردگار ہے، اللہ خوش ہے، مگر اگر اس کو نہ انجام دیا جائے، ترک کر دیا جائے تو اللہ ناراض نہیں ہے۔ اس لیے احکام کی فقہ اسلامی میں، ظاہر یہ مصائب کی مجلس ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک چند جملے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے اور کچھ معرفت کے ساتھ آنسو بہیں۔ تو جب بغیر معرفت کے آنسو ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بس گریہ، عزاداری ہو جاتی ہے، جیسے تیسے مختلف معرفت۔ مگر جب معرفت کے ساتھ آنسو بہتے ہیں تو یہ فقط آنسو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ظلم کی ایسی کاٹ ہوتے ہیں کہ تلوار کی دھار ان آنسوؤں کے آگے جو ہے وہ کند ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے تخت ظالموں کے جو ہیں ان آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ آنسو جو ہے وہ ہمارے غم اور حزن و ملال کا اظہار بھی ہے، اور اس میں احتجاج کی قوت بھی ہے۔ تو اگر ہم رخ بدلنا چاہتے ہیں سماج کا تو ہم کو معرفت کے ساتھ آنسو بہانے ہوں گے۔ لہٰذا فقہی طور پر احکام جو ہیں وہ 5 قسم کے ہیں، یعنی 5 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی حکم شرعی کی، یا تو وہ واجب ہوگا، یا وہ حرام ہوگا، یا وہ مستحب ہوگا، یا وہ مکروہ ہوگا، اور یا وہ مباح ہوگا۔ احسنت، ماشاءاللہ۔ واجب وہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے، نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہے اور سزا ملے گی۔ حرام وہ ہے کہ جس کو ترک کرنا واجب ہے، کرنا حرام ہے اور گناہ ہے، اور اگر جس کو کیا گیا تو سزا ملے گی۔ مستحب وہ ہے کہ اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر ترک کر دیا جائے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں۔ مکروہ وہ ہے کہ جس کو ترک کر دیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مکروہ جب ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، مستحب جب ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی واجب اور مستحب، اور ایک دوسری قسم ہو گئی حرام و مکروہ۔ حرام کیا جائے تو گناہ ہے، مکروہ نہ کیا جائے تو ثواب ہے، کیا جائے تو کچھ نہیں۔ واجب ترک کیا جائے تو گناہ ہے، مستحب کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کچھ نہیں۔ 5ویں قسم جو ہے وہ مباح ہے، یعنی کیا؟ برابر ہے، ایکول ہے، کیا جائے یا نہ کیا جائے، نہ کرنے پہ ثواب نہ ترک کرنے پہ ثواب، مباح ہے۔ جیسے زندگی میں بہت سی چیزیں ہماری جو ہیں وہ مباح ہیں۔ ہم روٹی کھائیں تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آپ کا جو دل چائے کھائیے، چاول کھا لیے، اس وقت کھائیے، اس وقت کھائیے، اس رنگ کا لباس پہنیے، اس رنگ کا لباس۔ اس میں بھی خاص مواقع پہ مستحبات ہیں کہ کس موقع پہ کس رنگ کا لباس، اور واجب کی حد تک کہ کون سا لباس مرد اور عورت کو کیسا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس حدود شرعی میں رہتے ہوئے جیسا چاہیں آپ لباس پہنیں۔
تو یہ مباحات ہے بہت سی چیزیں. اب جو عرض کرنا چاہ رہا تھا اس 2 جملے کی تفصیل کے بعد وہ یہ کہ ذہن میں آتا ہے کہ خداوند عالم نے جب حرام کہہ دیا تھا کسی چیز کو تو بس حرام کی فہرست بیان کر دی، بس ختم ہے. یہ مکروہ ساتھ میں کیوں لگایا؟ یا واجب کہہ دیا تھا تو واجب ہی رہن دیتا، ساتھ میں مستحب کیوں لگایا؟ اس نقطے کو صاحبان ذوق کے لیے ایک جملے میں جو میں نے اس پہ غور کیا ہے تو اس منزل پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیں واجب کو کرنے اور حرام سے بچنے میں کہیں نہ کہیں تاجرانہ اور غلامانہ ذہنیت کا شائبہ آ رہا ہے. واجب کو اس لیے کر رہا ہے آدمی کہ کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، مثلا نعمتیں ملیں گی. تو یہاں پر ایک تاجرانہ ذہنیت ہے، گیو اینڈ ٹیک، کچھ دیا اور کچھ ملے گا. حرام میں یہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، عذاب ہوگا، گناہ ہے، اللہ ناراض ہوگا اور ہم پہ عذاب کرے گا. تو یہاں پر ایک غلامانہ ذہنیت کام کر رہی ہے، یعنی یہ کہ کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، مارا جائے گا، عذاب ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اگر فقط واجب اور فقط حرام اللہ رکھتا تو ذوق بندگی کا امتحان نہ ہو پاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ تاجرانہ ذہنیت تو ابھر کے سامنے آتی کہ ادھر سے ہم نے نمازیں پر ہی روزہ رکھا اور واجبات پہ عمل کیا، ادھر جنت کی لالچ ہے، ادھر ہم حرام سے، فحاشی سے اور غیر شرعی چیزوں سے بچے تو کہیں ہمیں جہنم نہ جانا پڑے، جلایا نہ جائے، عذاب ہوگا. لہذا یہاں پر ایک غلامانہ ذہنیت ہے. یعنی یہ کہ واجبات اور محرمات کے ساتھ اللہ نے مستحبات و مکروہات اس لیے رکھے ہیں کہ عشق بندگی کے معیار کا امتحان ہو جائے. توجہ فرما رہے اہل نظر؟ یعنی اب یہ تیرے حوالے ہے. ہم نے حرام نہیں قرار دیا ہے مگر ہم نے یہ بتایا ہے کہ چھوڑ دو گے تو ہم اور زیادہ خوش ہوں گے. ہم نے واجب نہیں قرار دیا ہے مگر اگر کرو گے تو ہم اور زیادہ خوش ہوں گے. اگر واجب قرار دے دیتا تو وہی پھر تاجرانہ اور غلامانہ ذہنیت. لہذا یہ عشق بندگی کے حوالے کر دیا ہے کہ جو ہمیں جتنا زیادہ چاہتا ہو، جو ہم سے جتنی زیادہ امید رکھتا ہو اور جو جتنا زیادہ ہماری رضا کا تلاشی ہو، متلاشی ہو، جس کو جتنی زیادہ ہماری رضا کی تلاش ہو، وہ اتنا ہی زیادہ مستحبات پہ عمل کرے اور مکروہات سے اپنے کو بچائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے سر اللہ فی العالمین مولا متقیہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے بندے ہیں اللہ کے. کچھ وہ ہیں کہ جو عبادت التجار کرتے ہیں، وہی جو میں نے عرض کیا، وہ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، دیا اور لیا. کچھ وہ ہیں کہ جو عبادت العبید کرتے ہیں، یعنی یہ کہ غلاموں والی عبادت، کہ اگر آقا کا کہنا نہ مانا تو ہمیں سزا ملے گی. اور تیسرے بندے وہ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ عبادت الاحرار کرتے ہیں، آزادوں والی عبادت کرتے ہیں. نہ انہیں خوف ہوتا ہے، نہ انہیں لالچ ہوتی ہے، بلکہ آزادوں والی. تو مولا نے فرمایا کہ آزادوں والی عبادت کرو، یعنی یہ کہ عشق بندگی کا معیار معلوم ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو واجب نہیں قرار دیا، ہر چیز کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ساتھ میں مستحبات بھی لگائے، ساتھ میں مکروہات بھی لگائے، تاکہ یہ اندازہ لگ جائے کہ کون ہم سے کتنی محبت اور کتنا عشق کرتا ہے. کیونکہ وہ خوف میں بندگی نہیں چاہتا، اس کو مزہ نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم سے محبت کر کے بندگی کرو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہی سبب دیکھیں، اطاعت کے اندر گنجائش ریاکاری ہے. اگر ہم کوئی چیز واجب کسی پہ قرار دے دیں، یہ منع ہے اور یہ صحیح ہے، یہ واجب ہے اور یہ حرام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہی جو غلامانہ اور تاجرانہ ذہنیت ہے، یعنی اطاعت.
اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے، دکھاوے کی گنجائش ہے. نہیں معلوم کہ دل جھکا کہ نہیں جھکا، فقط کسی کا اوبیڈنٹ ہونا اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا اور اس کا تظاہر و اظہار کرنا کہ ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں. اطاعت میں لازم نہیں ہے کہ دل بھی مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خمے جبھی معتبر نہیں ہے. توجہ، فقط پیشانی کو زمین پر رکھ دینا سجدہ خدا، اس سے بڑی کوئی عبادت بظاہر نہیں ہے ظاہری اداؤں میں، یہ اطاعت پروردگار. مگر خمے جبھی معتبر نہیں ہے. اللہ کی نظر اس پر ہے کہ تیرے دل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیری عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے شعور نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے اختیار نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا. یعنی اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے، نہیں معلوم کہ دل جھک رہا تھا کہ نہیں. اطاعت خوف شمشیر میں بھی ہوتی ہے اور طمع خزانہ میں بھی ہوتی ہے. کبھی کسی لالچ میں اطاعت کر لی جاتی ہے، کبھی کسی خوف میں سر کو جھکا دیا جاتا ہے. مگر لازم نہیں ہے کہ دل بھی اپنے ظاہری اعمال کا ساتھ دے رہا ہو. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر محبت اور اطاعت میں یہی فرق ہے. محبت اعضائے ظاہری سے ہوتی ہے، اطاعت اعضائے ظاہری سے ہوتی ہے جو آرگنز دکھائی دے رہے ہیں. مگر محبت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، باطنی گہرائیوں سے ہوتی ہے. اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے، جھک رہے ہیں، ظاہر جسم جھک رہا ہے، گردن، پیشانی، سر، مگر لازم نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی جھک رہا ہو. مگر محبت جو ہے دل سے ہوتی ہے. جب تک دل نہ جھکے گا محبت ہو ہی نہیں سکتی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اجر رسالت میں اطاعت اہل بیت نہیں مانگی ہے بلکہ محبت اہل بیت مانگی ہے. ایک صلوات محب محمد وآل محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وجہ کیا ہے؟ اطاعت نام ہے سادے سودے عمل کا، محبت نام ہے شدت عمل کا. اور فرما رہے اطاعت کے محبت، اطاعت نام ہے سادے سودے عمل کا، جتنا مانگا جائے دے دیا جائے. محبت نام ہے شدت عمل کا. اطاعت انتظار طلب اور مطالبہ کرتی ہے کہ ادھر سے مانگا جائے دے دیا جائے، جب مانگا جائے دے دیا جائے، جتنا مانگا جائے دے دیا جائے. مگر محبت منتظر مطالبہ نہیں ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ کرے آقا اور مولا، بلکہ محبت نام ہے اپنے محبوب کی رضا جوئی کا. یعنی مانگنے کا انتظار نہیں کرتا چاہنے والا، بلکہ اپنی طرف سے وہ دیتا رہتا ہے کہ جو رضا ہے محبوب ہو، جو محبوب کو پسند ہو. یہی فلسفہ استحباب اور یہی فلسفہ مکروہات ہے کہ اگر تمہیں اپنے محبوب سے محبت ہے تو انتظار مطالبہ نہ کرو. اسی لیے مومن کی علامتیں بتائی گئی کہ دیکھو مسلم بس وہیں تک ہے کہ جتنا مانگا جائے دے دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے روک دیا جائے روک جھک جائے. مگر مومن وہ ہے جو تلاش رضا محبوب میں ہو، ہر وہ عمل کرے کہ جو محبوب کو پسند ہو سکتا ہے. اسی لیے اطاعت نام ہے محدود عمل کا، محبت نام ہے لامحدود عمل کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ اسماعیل اطاعت میں آئے ہیں میدان منی میں اور حسین محبت میں آئے ہیں میدان میں. وہ محدود عمل ہے، یہ لامحدود عمل ہے. کسی اور مجلس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا، کیونکہ یہاں پر میرا آپ سے یہی وعدہ ہے اور موقع بھی نہیں ہے. میں مصائب کے لیے بیٹھا تھا مگر چاہ رہا تھا بتا دوں کچھ باتیں اہم. تو مومن اسی لیے ایمان کی چاشنی کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو طویل فہرست مستحبات کی، بلکہ جو تمہاری عقل کہے کہ ہمیں پسند ہے وہ سب کرو. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک اسلام کی حد تک، اطاعت کی حد تک، واجبات کی حد تک ہے 17 رکعت. اس کے بعد ایک حد تک محدود کر کے بتا دیا ہے کہ 34 رکعت واجب نہیں ہے. مگر کیا کہنا ہے
کہ جب خلائق سو رہی ہو اور کوئی جو ہے وہ باب رحمت آدھی رات میں کھٹکھٹا رہا ہو. یہ ہے نماز شب کہ جب ہر طرف سے ساری کائنات غفلت میں پڑی ہے، کچھ بندے ہیں کہ جو آدھی رات میں بھی اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنی احتیاج کا اظہار کر رہے ہیں، جس وقت جو ہے وہ کوئی مانگنے والا نہیں ہے، یہ اکیلا مانگ رہا ہے. رحمتیں طواف کرتی ہیں. مگر دیکھیے 34 رکعت پر بھی محدود نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ محبت نام ہے شدت عمل کا، لا محدود عمل کا، انتظار طلب سے پہلے عمل کا. چنانچہ نماز کے لیے پیغمبر کی حدیث آئی کہ الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر. خود سے بنا لینے والی، خود سے وضع کرنے والی، خود سے کریٹ کرنے والے اعمال میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ صلاح ہے، نماز ہے، جو ایک بندہ خود سے کریٹ کر سکتا ہے اس بندگی کو. فمن شاء استقل، جس کا دل چاہے کم سے کم پڑھے، ومن شاء استکثر، جس کا دل چاہے زیادہ سے زیادہ. جب دل بے چین ہو اور بندگی جو ہے وہ بے قرار ہو، سجدہ محبوب میں نیت کرو 2 رکعت نماز پڑھو، ہر وقت مستحب. جب چاہو جہاں چاہو سجدہ خدا میں احساس شکرانہ پروردگار میں جہاں چاہو گر پڑو. نہ پچھم نہ پورب نہ اتر نہ دکھن، اینما تولو فثم وجہ اللہ. جدھر چاہو رخ کرو، اللہ ہی کا چہرہ ہے ہر طرف. اسی لیے سجدہ شکر میں استقبال قبلہ واجب نہیں ہے، نہ طہارت واجب، جب دل چاہے. مگر یہ ادائے بندگی کس نے سکھائی ہم کو؟ آپ غور تو کریں. یہ آل محمد کہ جس میں سجاد اس بات کی علامت بن گئے راہ کوفہ و شام میں. بس عزیزو، آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں کہ 51 رکعت پہلی علامت. دوسری علامت التعفیر للجبین. تعفیر کہتے ہیں خاک پہ سجدہ کرنا، پیشانی پہ خاک لگانے کو تعفیر کہتے ہیں. مگر سجدہ خدا خاک کے اوپر قالین پر نہیں، اس لیے کہ خاک پہ اپنی پیشانی، جو اپنے ظاہری وجود کا اعلیٰ ترین مقام ہے، کہ جس کے اندر وہ عقل انسانی ہے کہ جو مابہل امتیاز اور جو ڈسٹنگوش کرتی ہے حیوان سے انسان کو، جس کی بنیاد پر ایمان اور عرفان ہے، جو نبی باطن، حجت باطن، جو پروفٹ کا درجہ رکھتی ہے. اتنے اعلیٰ مقام کو پسترین زمین اور خاک پہ رکھو تاکہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہو اور تمہیں اصل اپنی یاد رہے کہ تم کو اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اپنی حیثیت نہ بھولو. اس لیے بندگی کا سب سے اونچی ادا سجدہ، اور سجدہ سب سے بہترین خاک پر ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ مومن کی یہ علامت ہے تراب سے بغاوت نہ کرنا، ورنہ تراب سے بغاوت کرنے والا ابو تراب سے بغاوت کرنے والا. تراب سے بغاوت کرنے والے محشر میں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں تراب ہوتا، یعنی اے کاش کہ ابو تراب میرا ولی ہوتا تو یہاں کام آتا. التعفیر للجبین دوسری علامت. تیسری الخاتم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کہ جس میں کوئی متبرک نگ ہو، پتھر ہو. اس میں بھی تاثیر ہوتی ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ احمق ہے وہ لوگ. اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس لیے ہے. اگر ہم کسی چیز کی تاثیر، اس کے ایفیکٹ کو اگر ہم انڈیپینڈنٹ مان لیں، مستقل، کہ یہ اس میں اپنی ذاتی تاثیر ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے. مگر ہم یہ مانیں کہ مؤثر حقیقی نے اثر رکھا ہے اس میں، اور اسی کے اذن، اس کے حکم، اس کے ارادے اور اس کی اجازت سے، اس کی دی ہوئی تاثیر سے اس میں اثر ہے، یہی تو عین توحید ہے، یہی تو اطاعت ہے. وہ ابلیسی اطاعت ہے کہ بس تیرا نہیں، وہ جہاں جہاں اثر دے رہا ہے اس اثر کو ہمیں قبول کرنا ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے، ورنہ دوا اگر اس ارادے سے کوئی کھائے کہ ہم کھائیں گے مرض ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بھی تو شرک ہے.
دوا کی تاثیر پہ ملا کو اعتبار ہے مگر عقیق اور در نجف اور فیروزے پر اعتبار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ابلیسی افکار ہیں کہ جو سوٹ کر رہا ہے اسے لے لیتے ہیں بہرحال, مگر علامت جو ہے مومن کی یہ ہے. اور یہ عقیق سب سے اچھا پتھر مانا جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے جب اپنی عالم زر میں جب ربوبیت کا اقرار ساری کائنات کے مختلف طبقات سے لیا, جمادات سے, نباتات سے, حیوان سے, انسان سے, ملائکہ سے, انبیاء سے, مرسلین سے, وہ ایک پوری تفصیل ہے. تو اس میں پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے لبیک کہا اور ربوبیت کا اقرار کیا وہ عقیق ہے. اسی لیے عقیق سے افضل کوئی نگ نہیں ہے. داہنے ہاتھ میں جس, یہ ہے ائمہ کی حدیث میں, جس ہاتھ میں عقیق کی خاتم ہوگی اس ہاتھ سے دعا قبول ہوتی ہے. اور چوتھی علامت کہ بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو واجب نمازوں میں بالجہر یعنی تیز آواز سے, چاہے وہ اخفاتی نمازیں ہوں, چاہے وہ ظہر ہو, عصر ہو, اخفاتی نماز بھی ہو, مگر جب الحمد پڑھا جائے اور سورہ پڑھا جائے تو مکتب اہل بیت, فقہ اہل بیت اور مولا کائنات نفس اللہ لسان اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے. اور امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ یہ علامات مومن میں سے ایک علامت ہے کہ جو تیز آواز سے بسم اللہ نماز میں کہے سمجھ لو کہ مومن ہے, یعنی امیر المومنین کا پیروکار ہے. بس رحمتیں تمام ہے. اور پانچویں علامت جو ہے وہ زیارت اربعین ہے. آج ہم جس دن بیٹھے ہوئے ہیں 1400 سال گزر گئے. عزادارو آپ غور تو کریں اس غم کی کشش کیا ہے کہ جس غم کے آنے کی خوشی اور جس غم کے جانے کا غم ہوتا ہے. کیا تاثیر ہے غم حسین میں. فطرت بشری کو وحشت ہے, غم کو کوئی گلے نہیں لگانا چاہتا, بلکہ غم فطرت بشری کو وحشت ہے, یہ انسان کے نفسیات ہے کہ وہ غم سے فرار کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ غم زندگانی شمع حیات کو پگھلا دیتی ہے اور انسان کے وجود میں گن لگ جاتا ہے. غم حیات انسان کو ختم کر دیتا ہے, دنیا کے غم انسان کو برباد کر دیتے ہیں. مگر وہ ماں کہ جس کا ایک اکلوتا بیٹا بھی اگر مر جائے تو دھیرے دھیرے غم جو ہے وہ غلط ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے. دھیرے دھیرے غم غلط ہونے لگتا ہے. جو پہلے دن کیفیت ہے وہ 40 دن کے بعد نہیں رہ جاتی. یہ تجربات ہیں, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یہ سہم و نسیان انسان بھولنے لگتا ہے. یہ خاص اس کا کرم ہے کہ اگر کوئی ماں یا کوئی خاص ماں باپ ہو, بھائی بہن ایک دوسرے کے بڑے خاص عزیز جو محبوب ہوتے ہیں, اگر مکمل طور پہ یہ انسان کانشس ہو کے غم کو یک بارگی اپنے سارے غموں کو سوچ لے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. یہ رحمت پروردگار ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ صبر دلا دیتا ہے اللہ. اور یہی سبب ہے کہ وہ ماں کے جس کا اکلوتا بیٹا اس عمر میں مر جائے کہ اب اگلے بیٹے پیدا ہونے کی امکان بھی نہ ہو, مگر اب 1 سال گزر گیا تو کیفیت غم جو ہے کم ہے. جو 40 دن تھی, جو پہلے دن تھی, وہ 40ویں دن نہیں. جو 40ویں دن تھی وہ سال بھر کے بعد نہیں. جو سال بھر پہ غم تھا وہ 10 سال کے بعد نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ غم کی تسلیت دی جائے, مگر اس وقت تک مستحب ہے جب تک صاحب غم کو اپنا غم یاد ہو, تازہ ہو. مگر اگر وہ صاحب غم اپنے غم کو بھول رہا ہو تو اب مستحب نہیں ہے, اس لیے کہ تم زخموں کو پھر سے نہ کرے دو, پھر سے اس کو یاد نہ تازہ دلاؤ, ہو سکتا ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. لہذا منع کیا گیا ہے. مگر عجب ہے یہ غم سید الشہداء کہ یہ غم عجیب ہے. وجہ بتا دیں کیا ہے کہ دنیا کے غم انسان کو برباد کرتے ہیں, مگر غم حسین انسان کو آباد کرتا ہے. عزیزو یہ 40 اسی کی یاد ہے. ہم تو آج 1400 سال پہلے کے بعد ہم ہیں اور غم کی عجب کیفیت ہے. اس غم کا معجزہ ہے, کائنات میں کسی کا غم 1400 سال کے بعد نہیں منایا گیا. کتنے گزرے ہیں لوگ, کتنے مظلوم بھی مارے گئے ہیں, شہید بھی ہوئے, انبیاء و مرسلین بھی شہید ہوئے. عیسائیوں میں کم سے کم قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے, مگر ان کا تو عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی پہ چڑھا دیے گئے. کہاں غم منایا جاتا ہے ویسا؟ آپ نے کہیں دیکھا؟ آپ جا کے اس وقت یہیں سے بیٹھے ہوئے دیکھیں کربلا میں کیا عالم ہے.
اس روئے زمین کے اوپر اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں جمع ہوتا جتنا اس غریب الدیار غریب الوطن کہ جس کی لاش بھی نہ اٹھائی جا سکی تھی، اس کے قبر کے چاروں طرف یہ ملینز کا، یہ کروڑوں کا مجمع۔ عزادارو کبھی نہ بھولیے گا، یہ زینب کی تحریک ہے، یہ زینب کی تحریک عزاداری ہے، یہ زینب کا سیاسی اقدام ہے۔ یہی تو سبب ہے عزادارو کہ جب حکم رہائی ملا، عقیلہ قریش اسی لیے زینب کو کہا جاتا ہے، یعنی قریش کی عقل مند ترین خاتون، جس خاندان میں خدیجہ اور زہرا گزری ہو، اس کے بعد اس خاندان میں کسی بچی کو عقیلہ کہا جائے، اللہ اکبر۔ حسین کا انتخاب یوں ہی نہیں تھا، زینب کو اسی لیے لے کر نہیں، اسی لیے حسین لے کر آئے تھے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت زینب نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ حسین اتنی ہی اہمیت زینب کو دیتے تھے اپنے ساتھ کہ جتنی رسول اللہ فاطمہ اور خدیجہ کو اس سے پہلے دیتے تھے اہمیت۔ شریک کار حسین، شریک مقصد حسین، جگہ جگہ پہ یہ باتیں ظاہر ہوئیں۔ عزاداروں جب سکینہ کی شہادت کے بعد حکم رہائی ملا، بڑی مہنگی رہائی ہے اہل بیت کی، بڑی مہنگی رہائی ہے، سکینہ کی قیمت پہ یہ رہائی ملی۔ روایات میں ہے کہ جب سکینہ گزر گئی دنیا سے تو یزید نے امام سجاد کو بلایا، زینب تڑپ کے کہنے لگی کہاں چلے؟ کہا یزید نے بلایا ہے، کہا اے میرے لال میں تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی، شاید پھر کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ سجاد نے کہا کہ نہیں پھوپھی اماں، مجھے بلایا ہے، داروغہ زندہ کہہ رہا ہے کہ بچی میری بہن کی شہادت سے ظالم کا دل نرم ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں اور ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کو شان و شوکت کے ساتھ، چادروں اور پردے اور محملوں کے ساتھ آپ کو ہم آپ کے وطن، آپ چاہیں تو یہاں رہیں، آپ کے لیے محل خالی کرا دیا جائے، آپ لوگ یہیں رہیں احترام سے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو عزت و احتشام کے ساتھ آپ کے وطن۔ امام سجاد نے کہا کہ میں اپنے کسی بھی فیصلے میں مستقل نہیں ہوں، میں اپنی بزرگ، اپنی سرپرست، اپنی پھوپھی، اپنے باپ کے مقصد کی شریک، میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتا، لہذا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں۔ اب دیکھیں جناب زینب کے فیصلے۔ آ کے امام سجاد نے کہا پھوپھی حکم رہائی ملا ہے، یزید کا یہ کہنا ہے چاہے یہاں رہے چاہے وطن جائیں، آپ کا کیا حکم ہے پھوپھی اماں؟ جناب زینب نے کہا کہ ہاں میرے لال، بڑے دیر سے حکم رہائی ملا، مگر یزید سے جا کے کہہ دے کہ ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے، مگر ہماری فرمائش یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے بھی دل کھل کے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ایک محل خالی کرا دیا جائے، ہم 3 دن پہلے اپنے شہیدوں، اپنے غریبوں کا ماتم کر لیں، اس محل کو سیاہ پوش کیا جائے، شہر میں اعلان کیا جائے غم حسین کا، خواتین دمشق سے کہا جائے کہ وہ آئیں اور فرش عزا پہ ہم کو پرزہ آ کے دیں ہمارے غریبوں، ہمارے شہیدوں کا، اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے اور ہم وطن جائیں گے، مگر براہ راست مدینے نہیں جائیں گے۔ بھیا سنا ہے کہ غریبوں کی قبریں بن گئی، ہم کربلا ہوتے ہوئے غریبوں کی قبروں کی زیارت کرتے۔ آپ کو معلوم ہے عزاداروں کہ زینب کا یہ کیفیات، یہ نفسیات کیا ہے؟ جب 11 محرم کو گزر رہے تھے تو جناب زینب خود روایت کرتی ہیں کہ یہ ستم ایجادوں کی ستم ایجادی تھی، کسی اور راستے سے بھی گزار سکتے تھے اسیر کر کے، مگر بے کجاوا اونٹوں پہ نبی زادیوں اور بچوں اور خواتین کو بٹھا کے عین مقتل سے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تھا، جس میں ہر ایک بی بی نے اپنے کو اپنی سواری سے گرا دیا تھا۔ جناب زینب روایت کرتی ہے کہ سجاد اپنے ناقے کے اوپر بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے، سجاد نے اپنے کو نہیں گرایا، میں نے دیکھا قریب آ کر کہ سجاد کا چہرہ زرد ہے، فق ہے، بے حس و حرکت، ہل بھی نہیں رہے، جیسے سجاد کی جان نکل رہی ہے۔
زینب کہتی ہے میں نے زانوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے میرے لال یا بنیا ما لک تجود نفسک، میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں، تیری تو جیسے روح نکل رہی ہے، جان دے دو گے سجاد، اے سجاد ابھی دنیا سے نہ جانا، یہ تیری بوڑھی پھوپھی سے یہ کوفہ و شام کے مراحل اکیلے نہیں طے ہوں گے، اے میرے لال تو ہی میرا قوت بازو ہے، تو جان نہ دے دے۔ تو سجاد نے سر و سینہ پیٹ کے یہ کہا تھا کہ پھوپھی اماں کیوں نہ جان دے دوں، آپ دیکھ نہیں رہی ہے کہ عالم جوانی مگر اتنا مظلوم ہوں کہ باپ کا جنازہ ارے خاک و خون میں لتڑا ہوا پڑا ہے، اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بابا کو دفن کر دیں ایک گڑھا کھود کے۔ اور پھوپھی اب یہ تصور تو اور زیادہ پریشان کیے ہے کہ اب اسیری کی طویل منزلیں ہیں، نہ جانے غریبوں کو کب قبریں ملے۔ سنیں گے عزادارو یہ زینب کے نفسیات اس وقت کارنامہ کیا تھا۔ جناب زینب نے کیا کیا، آنسو تو زینب کے بھی بہ رہے تھے مگر دیکھا کہ سجاد کی روح نکلی جا رہی ہے، لہٰذا اپنے آنسو پوچھ کے اور سجاد کی زندگی بچانے کے لیے یہ 11 محرم کا میدان قتال میں کہتی ہے اے میرے لال گھبرا نہیں، ان غریبوں کو قبریں ملیں گی، بھیا کا مزار بنے گا۔ اے میرے لال میں نے اپنے جد سے، اپنے باپ سے، اپنی اماں سے سنا کہ حسین کی قبر بنے گی، ایک عالیشان مزار بنے گا، اے میرے لال غریبوں کی قبریں بنیں گی، اور یہ جنگل نہ رہ جائے گا بلکہ بھیا کا شہر آباد ہوگا۔ اے میرے لال یہ غربتیں جو ابھی طواف کر رہی ہے سناٹا، اور اب ہم بھی جا رہے ہیں، اے میرے لال ایسا نہ رہے گا بلکہ شہر کربلا آباد ہوگا، دور دور سے ہمارے چاہنے والے عزادار ارے ہر وقت قبر کو غریب کی گھیرے رہیں گے۔ یہ میرے جد نے، میری ماں نے، میرے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ سنو عزادارو ارے یہ سجاد، ارے زینب نے بھتیجے کی زندگی تو بچا لی تسلی دے کر، مگر جیسے ہی حسین کے ٹکڑے ٹکڑے جسم پہ پھر ایک نظر پڑی تو سجاد کو سنبھالنے والی اپنے کو نہ سنبھال سکی، مدینے کا رخ کیا، یا جدہ صلی اللہ علیہ ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا ارے آپ پہ تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی مگر یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں گلتا ہے۔ عزادارو اب جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں خاک و خون پہ پڑے ہوئے غریب الوطنوں کے ارے جنازے کہ جن کے سروں کے جن کے بدن پہ سر بھی نہیں ہے، اب حکم رہائی ملا، تصورات میں تو وہ غریبوں کے جنازے ہیں۔ اب کس دل سے اہل حرم چلے سکینہ کو خدا حافظ کہہ کے عزاداروں محملیں چلی۔ اب زینب کے لیے یہ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ مدینے سے چلی تھی تو پردے اور محملوں میں، کربلا سے جب شام چلی کوفہ و شام تو بے کجاوا اونٹ، اور اب پھر سے محملوں میں جب بے حرمتی کرائی جا چکی تو آل محمد کو پھر سے پردہ ملا۔ عزادارو ادھر قافلہ کربلا کے قریب ہے، روایات کہتی ہے کہ یہ 40 کا دن تھا۔ اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا، مگر روایات میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہت سی روایات کہتی ہے کہ یہ پہلا 40 تھا، یعنی شہادت حسین کے بعد یہ 40واں دن، مگر بعض روایات میں لکھا ہے کہ 2 سال، اور بعض میں یہ بھی ہے کہ 1 سال۔ میں قطعی کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس لیے کہ علماء نے بھی نہیں کیا ہے، اختلاف ہے، مگر ذرا سا اہل دل آپ غور کریں، ذرا ان سارے مصائب کو ایک بار جمع کریں۔ میدان کربلا سے کوفہ، کوفے کا دربار، کوفے کا بازار، کوفے کا زندان، پھر وہاں سے اجنبی غیر معروف تکلیف دہ راستوں سے تماشائیوں کے ہجوم کے ساتھ کہ جہاں بیبیاں گھنٹوں بازاروں میں کھڑی ہے، تماشائی آ کے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، پتھر چلا رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں رسیوں سے اور پتھر آ رہے ہیں، روک بھی نہیں سکتے۔ یہ تمام مصائب آپ بازاروں کے، درباروں کے، ساعتوں کھڑا رہنا، پھر زندان شام،
پھر یہ طویل راستے کیا ممکن ہے کہ 40 دن میں جانا بھی ہو اور رہا ہو کے 40 کے دن پہنچ بھی جائے؟ نہیں، تجربہ عادتاً یہ بات ناممکن لگ رہی ہے، تو کم سے کم 1 سال ضرور گزرا ہوگا، بعض روایات کہتی ہیں 2 سال۔ اب اس حالت میں آپ سوچیں کہ غریبوں کو جب کھانا اور پانی بھی ڈھنگ سے نہ دیا جاتا ہو تو کیا لباس دیا جاتا ہوگا؟ جب چادریں نہ ملی، بازاروں میں کہیں کہیں بعض عیسائی عورتوں نے چادریں دی تو وہ پھر سے چھین لی گئی، یہ روایات میں ہے۔ عزادارو، غربت اہل حرم کی سمجھنے کے لیے شاعر اپنے تصورات میں شعر کہتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل مطابق واقعہ اور روایت بھی ہو، مگر امیجینیشنز ہوتے ہیں۔ ایک شاعر عجیب مصائب کا ایک مطلع کہتا ہے کہ کتنی غریب ہو گئی، غم یوں لپٹ گئے، زینب کو ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ بہرحال جتنے بھی دن گزرے ہو عزادارو، کیا کسی نے پوچھا ہوگا لباس جب کھانا اور پانی نہ تھا؟ ان غربتوں کے ساتھ کربلا کے میدان کے قریب ہے بیویاں۔ تصورات کہتے ہیں کہ بیویاں محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کے دور سے نظریں ڈالتی ہوں گی کہ شاید یہاں سے قبریں دکھائی دے رہی ہو۔ عزادارو، میدان کربلا میں آل محمد کی آمد ہے، ادھر سے آل محمد داخل ہوئے، ادھر سے رسول اللہ کے صحابی جلیل حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ جلیل القدر بوڑھا صحابی ہے رسول کا کہ جس نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ یہ امام محمد باقر کی زندگی تک کے زندہ رہے ہیں اور امام کی زندگی، ان کی امامت کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری خاص وفادار ہیں، اہل بیت کے نابینا ہو چکے ہیں، میسرہ اپنے غلام کے ساتھ آئے ہیں۔ جیسے ہی سنا کہ حسین ابن علی سید الشہداء شہید کر دیا گیا، راکب دوش رسول، جنت کا سردار کہ جس کا ناز رسول اللہ اٹھاتے تھے، ارے بے ساختہ اور بے اختیار کہا کہ مجھے کربلا لے چل۔ ادھر آئے اور غلام سے کہا کہ مجھے اس فرات کے قریب لے جا کہ جو پانی بہتا رہا اور اس کے کنارے سیدہ کے بچے پیار سے تڑپتے رہے۔ فرات کے قریب آئے، غسل کیا، زیارت حسین کا، یہ سب مستحبات ایک صحابی کی سیرت و سنت بھی ہے، بعد میں ائمہ کی، یہ کوئی ایجاد نہیں ہے کسی کی۔ غسل کیا فرات کے پانی سے اور اس کے بعد کہا میں تو نابینا ہوں، مجھے حسین غریب کی قبر کے قریب ہاتھ پکڑ کے لے جا کے کھڑا کر دے۔ یہ وہ پہلی زیارت ہے جو حسین کی شہادت کے بعد پہلی زیارت ہے کہ کسی چاہنے والے نے زیارت کی ہے۔ جیسے ہی لا کے قبر کے قریب غلام نے کھڑا کیا، اب سنیں گے عزادارو، روایت میں ہے کہ جابر کھڑے نہ رہ سکے بلکہ کھڑے قد سے اپنے کو قبر پہ گرا دیا اور تڑپنے لگے، آئے حسین میں نے تو گودیوں میں آپ کو کھلایا ہے، فقط رسول ہی نے نہیں بلکہ ہم نے بھی اپنے کندھوں میں بٹھایا اور گود میں لیا۔ اے شہزادے، ارے یہ کیسی میری زندگی ہے کہ آپ میرے سامنے ان مصیبتوں میں گزر گئے۔ بس سنو عزادارو، ارے اہل حرم وارد ہو چکے، جلدی جلدی سواریوں سے اتری بیبیاں، امام سجاد ارے دیکھا دور سے، ارے نانا کا بوڑھا صحابی، عزادارو غریب الوطنی میں کوئی وطن کا مل جائے تو کیا جذبات کا سیلاب ہوتا ہے۔ وہ بھی چاہنے والا، وہ بھی بامعرفت، وہ بھی گھر کا غلام، وہ رسول کا صحابی، ارے سجاد نے چاہا کہ جلدی سے دوڑ کے جائے مگر بیمار امام کہ جس کو چلنے کتاب نہ تھی، ارے کسی طرح سے جابر کے قریب آئے، مدتوں کے بعد ایک چاہنے والا ملا، ارے گلے سے لپٹ گئے، اے جابر، ارے
میں سجاد، اے جابر گلشن زہرا تاراج ہو گیا. اے جابر، ارے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ تو نابینا، آپ نے قبر کو بھی دیکھا نہیں ہے اور آپ برداشت نہیں کر پائے. مجھ سے پوچھو جابر، ارے میں نے تو اپنے بابا کا سرلوں کے نیزہ پہ دیکھا، بابا کا جنازہ خاک و خون میں لکڑا ہوا دیکھا. قبر حسین سے جابر کو ہٹایا گیا کہ ثانیہ زہرا سیدہ کی بیٹی آ رہی ہے. ارے زینب نے اپنے کو حسین کی قبر پہ گرا دیا. اے بھیا، ارے کیا کیا آپ سے بیان کروں؟ اے بھیا، ارے آپ تو نوح کے نیزہ سے دیکھ ہی رہے تھے. اے بھیا، میں آپ کی امانتوں کو ضائع کر آئی. اے بھیا، اب جا تو رہی ہوں مگر یہ پہلا سفر ہے، یہ پہلا اتفاق ہوگا وطن میں کہ میں تو ہوں گی مگر آپ نہ ہوں گے. یا حسین یا